اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامک سیریز اور قصص الانبیاء کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی دیوی جو دن کو رات میں تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت لات اور عزا کون تھے؟ حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے یا نہیں؟ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیاطین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گٹھیا کو بھی۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی یعنی کہ جھک جانا، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھک جایا کرتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے، بچوں کو زندہ کرتی ہے، دن کو رات میں تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کاہن لات اور لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی کہ لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گلا کر پلایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اس وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ روسی یعنی کمرہ میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا دیوی کو چاہنے والے لوگ یہ کہتے تھے چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام سردار عمر بن لاہی تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد میں بہت بڑے بڑے دو بت بنا دیے۔
چونکہ تمام عرب کے لوگ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرنے لگے اور ان دونوں بتوں کی پوجا اور سجدہ کرنے لگے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کے زیر نگرانی تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن ہانی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بیچتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان بتوں کے لیے قربانی کا جانور بھی بیچتے تھے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا، جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح حضرت دیوی کے خاتمے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور وہاں پر ازنبی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا، جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آزا آزا، یعنی کہ حضرت کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ میرے دوستو، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک فرما دیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیر رکھیے گا، ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔